بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے ہمارے ائمہ اور سیاسی جدوجہد۔ کتاب کے مؤلف آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب، ترجمہ سید ولی الحسن رضوی صاحب، نظر ثانی سید سعید حیدر زیدی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 یعنی لاسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ امام کی حکمت عملی، ایک اور بحث جو پورے طور پر قابل توجہ اور مطالعے کا لائق ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے بے باک دعوے ہیں جن سے امامت کی حکمت عملی کا صاف پتہ چلتا ہے۔ کہیں کہیں ائمہ علیہ السلام کے ارشادات و مباحث میں اس طرح کے دعوے اور بیانات نظر آتے ہیں جو عام انداز سے بالکل مختلف ہیں اور ایک خاص مقصد اور لائحہ عمل کو بیان کرتے ہیں جو امامت کی حکمت عملی ہے۔ ایسے ہی مواقع میں سے ایک موقع پر حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اور ہارون کے درمیان فدق کے بارے میں ہونے والی گفتگو ہے۔ ایک روز ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا، فدق کی حدود معین کر دیجئے تاکہ ہم اسے آپ کو واپس کر دیں۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح فدق کے نعرے کو بے اثر بنا دے جو تاریخ میں ہمیشہ اہل بیت کی مظلومیت کے عنوان سے دہرایا جاتا رہا ہے، اور آل رسول سے ان کا یہ ہتھیار چھین لے، اور اس طرح شاید وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ شیعہ اس میں اور ان لوگوں میں فرق کے قائل ہو جائیں جنہوں نے اہل بیت سے فدق چھینا تھا۔ حضرت پہلے تو اس کی پیشکش کو رد کرتے ہیں، اور جب اس کی طرف سے اصرار بڑھتا ہے تو امام فرماتے ہیں اگر فدق واپس کرنا ہی ہے تو اسے اس کی واقعی حدود کے ساتھ واپس کرو۔ ہارون اس کو قبول کر لیتا ہے تو امام فدق کی حدود معین فرمانا شروع کرتے ہیں۔ اس کی پہلی حد عدن ہے۔ یہ گفتگو مدینہ یا بغداد میں ہو رہی ہے۔ امام جزیرہ عرب کی آخری سرحد عدن کو فدق کی ایک حد کے طور پر معین کر رہے ہیں۔ ہارون کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ بختیار کہتا ہے، اوہ! حضرت فرماتے ہیں اس کی دوسری حد سمرقند ہے۔ مشرق میں ہارون کی سلطنت یہی منتہی ہوتی تھی۔ ہارون کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں اور اس کی تیسری حد تیونس سے ملتی ہے۔ یہ عباسی حکومت کی مغربی سرحد تھی۔ ہارون کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، عجب! امام اپنی بات جاری رکھتے ہیں اور اس کی چوتھی حد سمندر کناروں سے ملتی ہے جس کی پشت پر جزیرے اور ارمنستان ہے۔ یہ ملک کا آخری شمالی حصہ تھا۔ اب ہارون کا پارا آخری نقطے پر پہنچ چکا تھا۔ کھسیاٹ اور غصے کے عالم میں کہتا ہے، بس اس صورت میں ہمارے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ اٹھیے اور میری جگہ پر بیٹھ جائیے۔ امام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا تھا اگر میں نے فدق کی حدیں بیان کر دی تو کبھی اسے واپس نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، یعنی جب یہی وہ منزل تھی جب ہارون امام کے قتل کا پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ اس پوری گفتگو میں واضح ترین چیز امام علیہ السلام کا ادعا ہے، وہ بات جسے اب ہارون نے بھی اچھی طرح سمجھ لیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل پر کمر بستہ ہو گیا، اور اسی قسم کے اظہارات جن سے ائمہ علیہ السلام کے دعووں کا صاف پتہ چلتا ہے امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام علی رضا کی زندگیوں میں بھی نظر آتے ہیں، جن کو یکجا کرنے سے امت کا موقف واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ ائمہ کے طریقہ کار کے سلسلے میں ان کے اصحاب کا نقطہ نظر۔ ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے وقت ایک اور مسئلہ جو تحقیق اور چھان بین کے قابل ہے وہ ائمہ کے مقاصد، ان کے طریقہ کار اور مدعا کے سلسلے میں ائمہ کے اصحاب کا نقطہ نظر ہے۔
اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ ہمارے مقابلے میں اصحاب ائمہ ان بزرگواروں سے زیادہ نزدیک بھی تھے اور ان کے مقصد و مدعا سے زیادہ واقف و آگاہ بھی تھے۔ سوال یہ کہ اس سلسلے میں ان کے کیا تاثرات تھے اور وہ اس کی کیا تفسیر کرتے تھے۔ کیا ہمیں روایات میں اس نقطے کی وضاحت نہیں ملتی کہ خود اصحاب بھی قیام و خروج کے منتظر تھے؟ خراسان کی شخص کی داستان سے کون نا واقف ہے جو امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ کئی لاکھ مسلح افراد قیام کے لیے آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ جب حضرت مذکورہ اعداد و شمار پر تعجب فرماتے ہیں تو وہ پے در پے اعداد میں کمی کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بات کو ختم کرتے ہوئے امام اپنے اصحاب و انصار کی کیفیت کوالٹی پر تاکید کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کے اتنے افراد 12-15 یا افراد اختلاف روایت کی بنیاد پر میرے پاس ہوتے تو میدان میں آ جاتا۔ اس طرح کے بہت سے افراد امام کے پاس آ کر قیام روایات کے الفاظ میں خروج کا تقاضا کرتے رہے ہیں۔ البتہ بعض مواقع پر امام سے قیام کا مطالبہ کرنے والوں میں عباسی حکومت کے جاسوس بھی تھے، جن کے جاسوس ہونے کا اندازہ امام کی جانب سے ان کو دیے جانے والے جوابات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آخر یہ افراد امام کی خدمت میں اور اس قسم کا مطالبہ لے کر کیوں حاضر ہوتے تھے؟ کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت شیعوں کے درمیان حق و انصاف پر مبنی حکومت کی تاسیس کے لیے قیام و خروج ایک حتمی امر اور ائمہ کا ایک مسلمہ مقصد سمجھا جاتا تھا؟ چنانچہ ائمہ کے اصحاب و انصار اور شیعوں میں یہ بات مقبول تھی کہ امام اقدام کے لیے کسی مناسب موقع کے منتظر ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قابل توجہ روایت میری نظر سے گزری ہے جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ زرارہ ابن عین جیسے بلند مرتبہ صحابی میں اس امر کی مقبولیت کا کیا عالم تھا۔ رجال کشی میں روایت ہے، ایک دن زرارہ امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص آپ کی تلاش میں سرگرم دشمن کے ہاتھوں سے بھاگ نکلا ہے۔ اگر یہ امر حکومت کے لیے قیام نزدیک ہو تو وہ صبر کرے تاکہ قیام کرنے والوں کے ساتھ خروج کرے، اور اگر اس میں تاخیر ہو تو وہ مصالحت کر لے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ وقت آئے گا۔ زرارہ سوال کرتے ہیں کیا 1 سال کے اندر ایسا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ زرارہ پھر پوچھتے ہیں کیا 2 سال لگ جائیں گے؟ امام وہی جملہ پھر دہراتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اور زرارہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ 2 سال تک آل علی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یقیناً زرارہ سادہ لو اور بے خبر افراد میں سے نہ تھے، اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے قریب ترین اصحاب میں سے تھے، لہذا وہ کیسے مانتے تھے کہ علوی حکومت اتنی کم مدت بعد قائم ہو جائے گی؟ ایک دوسری روایت میں حشام ابن سالم نقل کرتے ہیں کہ ایک روز زرارہ نے مجھ سے کہا مسند خلافت پر امام جعفر ابن محمد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھو گے۔ حشام کہتے ہیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہادت پائی تو میں نے زرارہ سے کہا کیا تم کو اپنی وہ بات یاد ہے؟ مجھے دھڑکا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں گے، مگر زرارہ نے کہا ہاں، مگر باخدا میں نے وہ بات اپنے اندازے کے مطابق کہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ زرارہ نے وہ بات امام علیہ السلام سے نقل کی تھی۔ متعدد روایتیں جو قیام کے انتظار اور اصحاب ائمہ کی طرف سے اس کی درخواست کے بارے میں موجود ہیں، ان سے اس بات کی واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا ہدف اور مقصد یعنی حکومت علوی کی تشکیل، اس کے لیے جد و جہد اور اس کا متوازن ہونا شیعان آل محمد حتیٰ کہ ائمہ کے قریب ترین ساتھیوں کے درمیان مسلمات میں شمار ہوتا ہے، اور یہ چیز ائمہ کے ہدف اور حکمت عملی کا ایک قطعی قرینہ ہے۔ ایک دوسری بحث یہ ہے کہ ائمہ کے ساتھ خلفائے وقت کے بغض و عناد اور دشمنی اور عداوت کی وجہ کیا تھی؟ آیا ان کے حسد کی وجہ ائمہ کی معنوی عظمت اور عوام میں ان کی ہر دل عزیزی تھی؟
اور ان تمام دشمنیوں کا موجب اور محرک یہی چیز تھی، یا حقیقت کچھ اور ہے۔ یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ائمہ علیہ السلام خلفاء نیز اسی طرح کے دوسرے افراد کے حسد کا نشانہ رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کی اس آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 54 کی تفسیر کے ذیل میں ائمہ کی ایک روایت اس مضمون کی موجود ہے کہ یعنی وہ لوگ جن سے لوگوں کا حسد کرنا اس آیت میں ذکر ہوا ہے ہم لوگ ہیں۔ البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ائمہ کی کس چیز سے حسد کی جا سکتی ہے۔ کیا ان کے علم و تقوی سے لوگ حسد کرتے تھے؟ تو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ زمانے میں ایسے علماء و زہاد بھی موجود تھے جو انہی صفات کے ساتھ لوگوں میں پہچانے جاتے تھے، اور ان کے چاہنے والوں اور دوستوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ابو حنیفہ، ابو یوسف، حسن بصری، سفیان ثوری، محمد بن شہاب اور اسی طرح کے دسیوں مشہور و معروف لوگ اس وقت موجود تھے جن کے خیر خواہ اور پیروکار بڑی تعداد میں موجود تھے، اور وہ لوگوں کے درمیان مشہور اور ان کے محبوب بھی تھے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء نے نہ فقط یہ کہ ان کے ساتھ بغض و حسد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض خود ان خلفاء کی محبت اور عقیدت کا مرکز بھی رہے ہیں۔ ہماری نظر میں ائمہ کے ساتھ خلفاء کی ایسی شدید دشمنی جو گرفتاری، دربدری اور قید و بند کے بعد ان کی شہادت پر منتہی ہوتی تھی، اس کی اصل وجہ کسی اور ہی چیز میں تلاش کرنی چاہیے، اور وہ چیز ائمہ کی جانب سے خلافت اور امامت کا دعویٰ کرنا ہے، جبکہ دوسرے یہ دعویٰ کرتے نظر نہیں آتے۔ یہ انہی بحثوں میں سے ایک بحث ہے جس پر تحقیق اور گہرا غور و خوض کیے جانا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کا حکام کے ساتھ تیز و تند مقابلہ اور ٹکراؤ بھی ایک تحقیق طلب موضوع ہے، جس کے نمونے ائمہ کی زندگی کے دوران بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت سجاد کے زمانے میں جو سخت کٹھن کا دور ہے، یحییٰ بن ام طویل جو حضرت کے حوارین میں سے تھے، مسجد مدینہ میں آتے ہیں اور ان لوگوں سے جو یا تو دربار خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تھے یا خلافت کے کارگزاروں میں سے تھے، خطاب کرتے ہوئے قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں کفار سے حضرت ابراہیم کی گفتگو کا زور ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ اور اسی طرح کناسہ کوفہ میں مجمع عام شیعوں کے ایک گروہ کو خطاب کرتے ہوئے آواز بلند ایسی تقریر کرتے ہیں جس کا لفظ بلفظ حکام وقت کی سیاست کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ معلّہ بن نندیس نماز عید کی ادائیگی کے لیے جب لوگوں کے ہمراہ صحرا کی جانب جاتے تھے تو نہایت ہی پریشان حال، غیر مرتب لباس میں غمگین صورت نظر آتے تھے، اور جیسے ہی خطیب ممبر پر جاتا تو ہاتھوں کو بلند کر کے آواز بلند کہتے تھے، پروردگار، یہ ممبر اور یہ مقام تیرے منتخب اور برگزیدہ جانشینوں کا ہے، جو فی الحال ان سے چھین لیا گیا ہے اور دوسروں نے اس پر اپنا پنجہ مضبوط کر لیا ہے۔ مقام افسوس ہے کہ یہ بلند مرتبہ صحابی جس کے قاتل پر امام جعفر صادق علیہ السلام لعن و نفرین کرتے ہیں اور مقتول کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں، بعض افراد کی بے مہری کا نشانہ بنے ہیں اور وہ ان کی وثاقت میں شک کرتے ہیں، اور بعید نہیں ہے کہ اس فکر کے پیچھے بنی عباس کا خبیث ہاتھ کار فرما ہو۔ ایک اور مسئلہ جو کافی وسیع اور گہری بحث کا طالب ہے، تقیہ کا مسئلہ ہے۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ان تمام روایات کی چھان بین کی جائے جو کتمان پردہ داری نیز خفیہ سرگرمیوں سے متعلق ہیں، تاکہ ایک طرف تو ائمہ کے اس ادا اور احزاب اور ہدف کے پیش نظر جو گزشتہ مباحث میں ثابت کیا گیا ہے، اور دوسری طرف خلفاء کے اس شدید رد عمل کے پیش نظر جو ائمہ کے اس دعوے اور اس سلسلے میں ان کی اور ان کے اصحاب کی سرگرمی
اور سیاسی فعالیت کے خلاف ظاہر ہوتا رہا ہے، تقیہ کا صحیح اور حقیقی مفہوم سمجھا جا سکے۔ البتہ ایک چیز جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ یہ ہے کہ تقیہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یا ہر قسم کی صحیح اور کوشش ترک کر دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے کام اور جد و جہد کو پوشیدہ رکھنے کو تقیہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات روایت پر نظر ڈالنے سے پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق ضروری مباحث کا صرف ایک حصہ ہے۔ البتہ ان بزرگان دین کی سیاسی زندگی سے مربوط بہت سی دوسری بحثیں بھی ہیں جن کی فہرست پیش کرنے کی بھی اب گنجائش نہیں ہے، اگرچہ ان سے متعلق ضروری نوٹس میرے پاس اس وقت بھی موجود ہیں۔ حقیر نے ان تمام موضوعات پر بڑی تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے، مگر افسوس کہ آج ان تمام چیزوں کے بیانات ان کی جمع بندی کی فرصت نہیں رہی۔ اے کاش ایسے باہمت افراد پیدا ہوں جو اس کام کو آگے بڑھائیں اور ائمہ کی سیاسی زندگی بھی یکجا صورت میں لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، اور ہم ان عظیم ہستیوں کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں کو اپنے لیے درس اور نمونے کے عنوان سے اختیار کریں، نہ کہ صرف ایک زندہ و پائندہ یادگار کے طور پر ان کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔